بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 30 مارچ کا آغاز ہو گیا ہے ہفتے کے دن کا۔ بات کریں گے 6 ججز کا معاملہ۔ مسلسل یہی خبر پاکستان کے اندر چل رہی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ 6 ججز نے لکھ کر جو کچھ بتایا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی پاکستان کی ایک سیاہ تاریخ ہے، پاکستان کے تاریخ کے سیاہ ترین دن ہے کہ جو کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت بھیانک ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی آن بورڈ تھے، اس سے جو تاثر ملا ہے اور جو حکومتی لوگ بات کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پر، اس سے تو یہی تاثر ملا کہ بجائے اس کے کہ ججز نے جو انکشافات کیے ہیں، ججز نے بات کیا ہے، ججز کے اوپر جو بیت رہی ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو، بلکہ حکومت کا منصوبہ یہ سامنے آیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر اور یہ ان 6 ججز کو جو ہے وہ نشان عبرت بنانے جا رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی جج ایسی بات نہ کرے اور جج جو ہے وہی کام کرے جو اس کو کہا جائے، حکم کی تعمیل کرے اور اسی طرح سے چلے، اسی طرح سے وہ فیصلے کریں جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے 6 ماہ میں کیے ہیں، اور ججز وہی کام کریں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو حکومت کے حق میں جائے، ہر وہ کام جو شریف خاندان کے حق میں جائے، ہر وہ کام جو نون لیگ کے حق میں جائے، اور ہر وہ چیز جس سے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں، ہر وہ چیز جس سے آئین پامال ہو، وہ چیزیں کرے بجائے اس کے کہ آئین کے اوپر چلے اور اپنے حلف کے اوپر چلے۔ تو یہ ان کا منصوبہ تو تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس منصوبے کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور کچھ اور چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں کل جو پریس کانفرنس تحریک انصاف نے کی ہے اس میں رؤف حسن صاحب نے کہا کہ فرد جرم ہے عامر فاروق صاحب پر جو کچھ ان ججز نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیا جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا کیونکہ جسٹس عامر فاروق سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے۔ بہت سخت الفاظ استعمال کیے رؤف حسن صاحب نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق شریک جرم تھا۔ عمران خان کے کیسز میں سارا گندا کھیل جو کھیلا گیا وہ عامر فاروق کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی ہوا، اس کی مشاورت سے ہوا۔ انہوں نے پورا چارج شیٹ کیا ہے انہوں نے ان کو جو عامر فاروق صاحب ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی سب کچھ بتایا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس جرم میں جو تیسرے کردار ہیں وہ شہباز شریف ہیں۔ انہوں نے کہا 2 کردار عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تیسرے کردار شہباز شریف ہیں، اور ان تینوں نے مل کے انصاف آئین قانون کی نہ صرف توہین کی ہے بلکہ انصاف قانون اور آئین کا قتل کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ فل کورٹ کے نام پہ ایک تماشا کیا گیا ہے اور جو نامزد ملزم ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب اس سارے جرم کی تحقیقات ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ قدم اٹھائیں گے اس کے خلاف، اور یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے اس کو ہم اس مذاق کو برداشت نہیں کریں گے۔ شیم شیم کے وہاں پہ نعرے لگے، اور رؤف حسن صاحب نے کہا کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں، یعنی سیدھا اشارہ تھا جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف کی طرف، اور ظاہر ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل سرنڈر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نعیم حیدر منجوتا صاحب نے عمران خان صاحب کے کیسز کی تفصیلات بتائیں، ان کیسز کی تفصیلات بتائیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلہ نہیں کر رہے، ہائی کورٹ نے کیا کیا، کس طرح سے کیا، عمران خان کے معاملے پر کیا ہے، یہ ساری تفصیلات نعیم حیدر منجوتا صاحب نے بتائیں۔ اس کے بعد نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ نظام عدل جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے اور یہ 25 کروڑ عوام کا سوال ہے اور دونوں چیف جو ہیں وہ فوری طور پہ مستعفی ہوں۔ نیاز اللہ نیازی صاحب نے بڑی دبنگ پریس کانفرنس میں بات کی، زبردست بات کی، اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس پاکستان دونوں مستعفی ہوں جس طرح سے انہوں نے یہ سارا کھیل مل کے کھیلا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فارم 47 والے جعلی وزیر اعظم کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، جو خود شریک جرم ہے، جو ملزم ہے، جو اصل کردار ہے، جو مرکزی کردار ہے سارے کا، اس کو ہی کہا گیا کہ مائی لارڈ، ہمارے آقا، ہمارے داتا، آپ نے یہ تحقیقات کروانی ہے کہ اس میں کون کون شریک تھا، اور اس سب کا مقصد ان 6 ججز کو نشان عبرت بنانا ہے۔ تحریک انصاف کھل کے سامنے آ گئی ہے اور تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت ان ججز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے دیں گے۔ تحریک انصاف بڑا دباؤ بڑھانے جا رہی ہے، اور تحریک انصاف نے جو پیج سیٹ کر دی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے ان ججز کے خلاف جو نون لیگ کرنا چاہتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کے، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے، جو ان 6 ججز کے خلاف نون لیگ کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر سکے گی۔ تحریک انصاف نے جو ٹون سیٹ کی ہے، جو اگریسو بیانیے بنانے جا رہے ہیں، جو کھل کے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور دیکھیں تحریک انصاف کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام نے 2/3 اکثریت ان کو دی ہے، عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ مینڈیٹ آج بھی انہیں کے پاس ہے، فارم 47 والے جن کو پاکستان کا قبضہ دیا گیا، جو پاکستان پر قابض ہیں، جو مرضی ہو جائے یہ کرتے رہیں جو بھی، لیکن اصل مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ پاکستان کے ہر معاملے پر عوام کی جنہوں نے عوام کے حقوق کا دفاع جنہوں نے کرنا ہے، جنہوں نے عوام کے لیے لڑنا ہے، جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، وہ تحریک انصاف ہے کیونکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ تو خیر اس کے بعد نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ پریس کانفرنسز کا وقت گزر چکا ہے،
अब वकला तहरीक चलेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डी चौक, फुल हर जगह हम एहतजाज करेंगे। फुल कोर्ट सुने इस केस को, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। फिर उसके बाद शुएब शाहीन साहब ने टेरियान केस के बारे में बताया, असल वहीं से काम शुरू हुआ था टेरियान केस से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई थी, GHQ के ऊपर जो कहा जाता है कि हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो कहा जाता है हमला हुआ, उसकी CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, वो फुटेजेस क्यों नहीं सामने आ रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इमरान खान कहते हैं कि 9 मई के वाकयात पर कमीशन बनाया जाए तो क्यों नहीं बनाया जाता। उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिशें 9 मई से पहले से जारी थी और 9 मई इनको एक बहाना मिला, मौका इन्होंने बनाया और वो सब कुछ करके तहरीक इंसाफ को जो है वो क्रश किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों का मिसट्रस्ट हो, पाकिस्तान के नौजवानों का मिसट्रस्ट हो, वो हुकूमत कैसे चल सकती है, वो कैसे डिलीवर कर सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 6 जजेस हैं अगर वो सिक्योर नहीं है, वो महफूज नहीं है, उनकी फैमिलीज महफूज नहीं है, तो एक रिटायर्ड जज की क्या औकात है कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करेगा। इतवार को उन्होंने कहा कि पेशावर में हम बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। उसके बाद कराची में भी एहतजाज होगा, लाहौर में भी एहतजाज होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगहों पर एहतजाज होगा। बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी तहरीक इंसाफ लेकर चल रही है और बड़ा दबाव बढ़ा रही है। जितना तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाएगी, देखें ये मैं आपको बता दूं, अभी चीजें खराबी की तरफ जाएंगी, चीजें और खराब होंगी, लेकिन इस खराबी के बाद चीजें फिर बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी। तहरीक इंसाफ ये बिल्कुल दुरुस्त कर रही है कि तहरीक इंसाफ ये दबाव बढ़ा रही है कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, उधर से शहबाज शरीफ और आजम जी तारड़ मिलके जो एक नजर आ रहा है कि एक कंसेंसस है इनका आपस में, गठजोड़ है कि ये मिलके कोई वारदात डालने जा रहे हैं 6 जज के खिलाफ। तो तहरीक इंसाफ का ये जबरदस्त इकदाम है कि तहरीक इंसाफ ये दबाव बढ़ाने जा रही है कि हम ये नहीं होने देंगे। और तहरीक इंसाफ ने अगर जो पेस सेट कर दी है, अगर इस पेस पे चली तहरीक इंसाफ, तो ये मंसूबा नाकाम होगा। और ये जो 6 जजेस के खिलाफ भयानक मंसूबा था उसको पहला झटका है, बिल्कुल है। जिस तरह की तहरीक इंसाफ ने सख्त टोन इस्तेमाल की है, अगर तहरीक इंसाफ बिल्कुल दबाव बढ़ाए आमिर फारूक साहब पर और काजी फाइज ईसा साहब पर, तो इन जजेस को 6 जजेस को बचाया जा सकता है। वरना काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन कंफर्म है, 3 साल का उनको मिल जाएगी टेन्योर पोस्टिंग। आगे मंसूर अली शाह साहब को भी 3 साल वो भी पूरे करेंगे अपने, क्योंकि टेन्योर पोस्टिंग काजी फाइज साहब की होगी तो फिर आगे वो बनेंगे, उनको भी 3 साल मिल जाएंगे। और इस तरह से मंसूर अली शाह साहब के ऐसे समझे कि 5 साल बढ़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो मंसूर अली शाह साहब को भी कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ को उन्होंने भिखारी कहा, शुएब शाहीन साहब ने, उन्होंने कहा एक भिखारी जो है, जो खुद कहता है कि हम भिखारी जो है उनके कोई वो उनके पास कोई अपनी कोई मर्जी नहीं चलती भिखारियों की, जो अपने आप को खुद भिखारी कहता है। और साथ उन्होंने कहा कि जो खुद को एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा कहता है, वो इन चीज़ों पर तहकीकात करेगी जो खुद इस सारे का मरकजी किरदार है। और उन्होंने कहा कि ये सारी उन्होंने, और आमिर फारूक साहब के मिसकंडक्ट की बात हो रही है, 3 से 4 चीज़ें उन लेटर में ऐसी हैं जो 100% मिसकंडक्ट है आमिर फारूक साहब का। उसके बाद एक और काम हुआ तहरीक इंसाफ के अंदर, अब नौजवान वकला जो हैं वो बड़ी लीडरशिप के तौर पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, जो वकील हैं, जो बड़ी बातें करते हैं, वो हमें इस मंजर आम से गायब नजर आते हैं। वो उस तरह से यानी लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे, एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे। एग्रेसिव कौन नजर आ रहा है? नईम हैदर पंजोता, तैमूर मलिक, अली एजाज भुट्टर। ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं दोबारा हवाला दूंगा राय साकिब खरल साहब के उस ट्वीट का कि 9 मई के बाद जो बड़े बड़े वकील, जो बड़े बड़े रहनुमा बने, जिनका बड़ा नाम बना, अब उन बुतों के टूटने का वक्त आन पहुंचा है। क्योंकि ये वो वक्त है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े होने का, जिस पे वो वकला कंप्रोमाइज नजर आते हैं। वकला वो बड़े बड़े नाम कंप्रोमाइज नजर आते हैं, लीड करते हुए नजर नहीं आते। इसलिए ये 3 वकला, और हुआ क्या, नईम हैदर पंजोता साहब के ट्वीट का हवाला दिया शहजाद इकबाल साहब ने जियो पर, हामिद खान साहब उनके साथ थे। हामिद खान साहब ने बड़ी तज़हीक अमेज रवैये में कहा कि मैं नहीं जानता, कि मैं किसी पंजोता को नहीं जानता, ये वर्थ मेंशनिंग नहीं है जो आपने उनके ट्वीट का जिक्र किया है, और ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है। और उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के बयान की भी उन्होंने कहा कोई हैसियत नहीं है, जो वकला करेंगे वही ठीक होगा, और शेर अफजल मरवत वकला का नुमाइंदा नहीं है, और ना ये किसी पोलिटिकल पार्टी का मामला है, और ये सारी चीजें हैं। अब मसला ये है कि उसके बाद तो पीटीआई ने जितनी पजीराई मिली है, पीटीआई के लोगों ने जो पजीराई नईम हैदर पंजोता को दी, जो अली एजाज भुट्टर को दी, जो बैरिस्टर तैमूर को दी, वो बड़े बड़े नामों को नहीं है। और ये वो टाइम है, अब आप देखेंगे एक नई लीडरशिप पीटीआई की सामने आएगी, क्योंकि 9 मई के बाद सूरत हाल और थी, अब हुकूमत आ गई, फिर बहुत से लोग कंप्रोमाइज हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें हुकूमत में ओहदे भी चाहिए, हुकूमत में भी रहना है, सीटें भी बचानी है, तो वो फिर कंप्रोमाइज हो गए। अब नई लीडरशिप दोबारा सामने आएगी, और नजर ये आ रहा है कि नईम हैदर पंजोता हो, अली एजाज भुट्टर हो, तैमूर मलिक साहब हो, और कई नाम आपके सामने आएंगे जो जबरदस्त बात करेंगे, दबंग बात करेंगे, जो बाहर निकलेंगे, लीड करेंगे। न्याजुल्लाह न्याजी साहब उनमें शामिल हैं, और ये वो इम्तिहान है। बाकी शुएब शाहीन साहब क्या करते हैं देखना होगा।
ان کے پاس ہے، وہ لوگوں کو نکال سکتے ہیں، وہ یہاں پہ بار کے صدر رہے ہیں اور بالکل وہ نکال سکتے ہیں. وہ نکالتے ہیں نہیں نکالتے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور امتحان ہے علی بخاری صاحب کا بھی، جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا اور وہ ایم این اے بن بھی گئے اسلام آباد سے فارم 45 کے مطابق، تو ان کا بھی امتحان ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے نظر رکھنی ہے کہ کون کون سا وکیل لوگوں کو نکالتا ہے نہیں نکالتا، کون ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جو ہے نا وہ ان کو ٹکٹیں بھی دی گئی، ان کو سیٹیں بھی دی گئی، لیکن وہ کمپرومائزڈ ہیں، کمزور ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں. یہ آپ نے نظر رکھنی ہے، اور یہ چیزیں لوگ نظر رکھیں گے، یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے، جو لوگ نہیں نکالیں گے لوگوں کو. تو یہ امتحان ہے خاص طور پہ اسلام آباد میں، جن کو اسلام آباد سے ٹکٹ دیا گیا، دو لوگ، شعیب شاہین صاحب اور علی بخاری صاحب. باقی یہ لوگ تو ظاہر ہے تیمور ملک صاحب ملتان کے ہیں، علی جاز بھٹر صاحب لاہور ہیں، اور نعیم حیدر پنجوتا سرگودا سے ہیں. لیکن یہ تین زیادہ اگریسو ہمیں نظر آ رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب نے زبردست پریس کانفرنس کی، سخت باتیں کی، لیکن اصل بات ہے وکلا کو نکالنا، سڑکوں پر آنا، اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو حامد خان صاحب ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ کھل کے آ گئے ہیں قاضی فائز صاحب کو بچانے کے لیے، اور وہ کوئی سخت اقدام کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تک پیٹیشن بھی دائر ہو گئی ہوتی 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں، اور اب تک عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو گیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا 4 چیزوں پر، اور ان کے خلاف کلیئر ریفرنس بنتا ہے. اس کے اوپر کچھ ہو نہ ہو لیکن ریفرنس بنتا ہے، لیکن وہ ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا ابھی تک. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی چیزیں اور خراب ہوں گی، کیونکہ جب یہ ایجیٹیشن ہوگی چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی، لیکن پھر بہتری کی طرف جائیں گے الٹیمیٹلی. اور تحریک انصاف کو بالکل اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تحریک انصاف اگریسو رہے گی تو یہ 6 ججز بچیں گے، ورنہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور شہباز شریف صاحب، اعظم علی تارڑ صاحب، یہ مل کے جو ان 6 ججز کے ساتھ کریں گے، اس کے بعد پھر آپ ختم ہے چیپٹر، اس کے بعد کلوز ہے. پھر پاکستان کی تاریخ میں آئندہ پاکستان کے آگے مطلب کبھی بھی پاکستان میں کوئی شخص جو ہے وہ حق کے لیے آواز نہیں بلند کرے گا، کہ یہاں پہ حق کے لیے جو آواز بلند کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو کمشنر راولپنڈی کے ساتھ ہوا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اگر ان 6 ججز کے ساتھ ہوگا تو ان کے ساتھ جو ہوگا اس کے بعد کوئی نہیں بولے گا. تو تحریک انصاف کا بڑا امتحان ہے. اب تک تحریک انصاف پچھلے 24 سے 48 گھنٹے ہو گئے زبردست پیس پہ جا رہی ہے. اب تحریک انصاف کو یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکل اس میں دھارنا ہوگا، اور پریکٹیکل اس کو اس میں لے کے آنا ہوگا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اور اگر یہ کریں گے تو اس سے بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامل ناصر. اللہ حافظ.